اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جی محمد اورنگزیب ہے اور میں آج آپ کے ساتھ ہوں پہاڑی رنگ 2020 کے ساتھ۔ تو آج میں ایک اہم ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایشو یہ ہے کہ جو لاہور موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا ہے خاتون کے ساتھ جو فرانس سے آئی تھی، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو خاتون تھی وہ فرانس سے گئی ہے اور وہ رات کو موٹر وے پہ جب گئی ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ اس نے پولیس کو کال کی ہے، لیکن پولیس بہت تاخیر سے پہنچی ہے، اور جب پولیس پہنچی ہے تو وہ سارا یہ پروسیس فنش ہو چکا تھا۔ اور یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ خاتون فرانس سے اپنے بچوں کو وہاں پہ پاکستانی کلچر کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں بتانے کے لیے، اور اس نے اپنے بچوں کو وہاں لے کے گئی ہے۔ اور انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں انتہائی دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے کہ وہاں کے جو آئی جی ہیں پنجاب کے، انہوں نے بڑا پیغام دیا جی، کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ رات کو کیا کر رہی تھی۔ تو وہ خاتون اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ انتہائی جو ہے نا وہ آمقانہ بات ہے ان کی۔ اور میں سمجھتا ہوں جی کہ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور یہ اگر یہ اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اس درندگی کی حد ہو گئی ہے کہ لوگوں نے ان کا گاڑی کا شیشہ توڑ کے تو ان کو وہاں سے باہر نکال کے سیٹتے ہوئے ان کے بچوں کو مارا پیٹا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی، اجتماعی زیادتی کی گئی، اور یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور انتہائی سخت ایکشن لینا چاہیے۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا جی کہ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس واقعے کے ان کو ملزم ٹھہرایا جائے، اور ان کو وہ اگر پازیٹیو انویسٹیگیشن نہیں کر سکے، اور یہ تو لاہور سے اتنا دور بھی نہیں ہے جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ اگر وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ہم اوورسیز کیسے پاکستان جائیں گے، اور کیا ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنی فیملیز کو بتائیں گے، اوورسیز لوگوں کو کیا بتائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ عمران خان صاحب سے اور جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہر چھوٹی سی چیز پہ سو موٹم لے لیتے ہیں، تو وہ اس پہ بھی ایکشن کریں، اور جو ملزم ہیں ان کو کیفر اور سخت سزائیں دینی چاہیے، ان کو پھانسی کی سزا، سر عام پھانسی کی سزا دیں، تاکہ کوئی بندہ بھی ایسا حرکت نہ کر سکے۔ میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہوں، نیو جرسی میں اور نیو یارک میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ آپ کی عورت، آپ کے بچے، آپ کے کوئی بھی جو ہے نا وہ آدھی رات کو بھی جائے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی، کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور سزا ہوگی، اور سخت سزائیں ہیں چائلڈ ابیوز کی، اور جو یہ سیکشل ہراسمنٹ ہے۔ آپ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کسی کو کوئی صرف باتوں سے کوئی چھیڑ دے تو اس کے لیے سخت سزا ہے، اور کوئی کسی کو جرت نہیں ہوتی، اور اسی طرح کرائم تو یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سزائیں بہت سخت ہیں کہ وہ اس معاشرے سے کٹ جاتا ہے جب یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ حکومت پاکستان کو اور ان لوگوں کو اس پہ بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور سخت سزائیں دینی چاہیے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشرہ، یہاں بھی کرائم پہلے بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کیسے ترقی کی ہے، لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کو بتایا کہ انسان کی عزت کیا ہے۔ اور یہ چیزیں جو میں ہمیشہ آفتاب اقبال صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس طرح کے جو ایشو ہیں ان پہ بڑی کھلی بات کرتے ہیں، اور وہ امریکہ میں رہ کے گئے ہیں۔ ہم جو اوورسیز ہیں، ہم اسپیشلی پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک،
ہم وہاں پہ رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس صاحب سے، عمران خان صاحب سے اور آرمی چیف سے، کہ اس پہ ایکشن لیں اور اس فیملی کی دار رسی کی جائے اور ان کو مکمل تحفظ دیا جائے، تاکہ کوئی بھی خاتون اکیلی بھی جا کے وہاں پہ رہے اور اس کی عزت کی حفاظت ہو. اور اس سخت سزائیں جب تک نہیں ہوں گی تو اس وقت تک آپ یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس کے لیے آپ کوئی بہتری ملک میں لا سکتے ہیں. قانون کا سخت ہونا بہت ضروری ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا آلسو. وہاں جو پولیس ہے، پولیس کا کوئی بھی بندہ وہ اس ایسے کرائم میں ملوث ہو تو اس کو سخت سزا ہو، تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے. میں پھر ایک دفعہ اس واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں، ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں اسلام نام کی کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، اور جو ایک عورت ہے جو اکیلی رہتی ہے، اس کو تو وہاں جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، میں ان سے مکمل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے اور عوام کے سامنے سزائیں ہوں. جب آپ 10 لوگوں کو سزا دیں گے تو انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے کہ جس سے ملک کی بدنامی ہو. اب یہ ہمارے ملک کا پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کشمیر ہمارا ہے، وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ وہاں پہ جب یہ بات جاتی ہے کہ وہ لوگ کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں کہ یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اسپیشلی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ اور مضبوط بنانا چاہیے. اور یہ جی ٹی یہ جو ہائی وے ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے، تو اس ہائی وے پہ تو بہت سیف تھی، کیونکہ وہاں کی پولیس اور وہاں کے جو سیکیورٹی ہے وہ بہت اچھی تھی. لیکن اس میں اس طرح کا واقعہ ہو جانا، اور واقعہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا جلدی میں ہوا، وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا، اور پولیس کو پہلے پتہ تھا کہ یہ گاڑی وہاں پہ ہے، سارا ایشو تھا، تو پولیس بھی تاخیر کی ہے. اس پہ سخت قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میں تمام جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اس ایشو کو. جب تک آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی، لوگ پھر بچ کے نکل جائیں گے. وہاں پہ قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے قانون نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا اور ہم اسی طرح چیختے رہیں گے. تو میری امید ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس پہ ایکشن لیں گے، اور جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، حامد میر صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور ان سے سوال پوچھیں، جہاں کہ آئی جی پنجاب کو بلا کے ان سے پوچھیں اس کا کیا، اور اگر اس میں جو پولیس کے لوگ ملوث ہیں تو ان کو سخت سزائیں دی جائیں، سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ کوئی وہ اوورسیز کیا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے. اور میں اوورسیز لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس ایشو کو اٹھائیں اور اپنی آواز بلند کریں، تاکہ اور کسی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ، کشمیری کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری آواز سنی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز کو آگے پہنچائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ.